شرم آنی چاہیے جس نے یہ کیس بنایا ہے. ایک دن بھی اس میں جو ہے نواز محترم عمران خان کا بابا سلاسل رہنا یا جیل میں رکھنا 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے. ہم کیا ایک غیور قوم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر بین الاقوامی طور پر کسی بھی عزت اور وقار کا مقام حاصل کرنا ہے تو پاکستان کو اپنے معاملات جو ہے اپنے ہاتھ میں لینا پڑیں گے. کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی. اور یہی میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ضیاء الحق نے بھی جو ہے یہ افغانستان جنگ امریکہ کے لیے لڑی, پاکستان کے شہید کروائے. اور پھر اسی طرح 9/11 میں مشرف نے بھی یہ امریکہ کی جنگ لڑی جس میں پاکستانی شہید ہوئے, اور آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں نے کہا جی بس کر دیجئے, غلامی بس کر دیں اور پاکستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کام کرنے دیں. کہ عمران خان کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. کر دیں جی, کر دیں. اللہ مالک ہے. بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی لگا دی تھی. آج پاکستان اس کا جو ہے اس سے نہیں نکل سکا ہے. آج پاکستان کی جو عدلیہ پر جو حرف آتا ہے وہ عدالتی قتل کہتے ہیں. آج بھی دنیا اس پر ہنستی ہے, اور آج پاکستان کا بچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے بھٹو زندہ ہے. آج بھی بھٹو زندہ ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کسی کو مارنے سے کیا یہ لوگ کیوں غم و غصہ اور پاکستان کے عوام کا غیظ و غضب کا خدا کا خوف کریں. دیکھیں ذرا, آج وہ 70 کی دہائی نہیں ہے, 80 کی دہائی نہیں ہے, 90 کی دہائی نہیں ہے, 2023 ہے. آج کا پاکستان ہر ایک کے ہاتھ میں ہر جو ہے وہ موجود ہے, انفارمیشن کا میڈیا موجود ہے, موبائل موجود ہے. سو آج کا پاکستانی جو ہے, آپ ایک دفعہ الیکشن ہونے تو دیں, پھر دیکھیں کہ ان کو پی ڈی ایم کو کتنی مار پڑتی ہے, ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. کیا فیصلہ آ سکتا ہے کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے؟ کیا توقعات ہیں آپ کے آج کے فیصلے؟ دیکھیں, میں نے اور ہمارے وکلاء کی جو ٹیم تھی ماشاءاللہ ہم نے اپنا کما حق ادا کیا ہے, پاکستان کے لیے حق ادا کیا ہے, آئین کی بالادستی کے لیے کیا ہے, رول آف لاء کے لیے کیا ہے. ہم نے بحث اپنے موکل کی, عمران خان کی, دل سے جو ہے ہم نے, اور اپنی جو بساط تھی ہم نے میکسیمم کیا ہے. آگے جج, ایک منٹ یار سن تو لو جواب. آگے جج صاحبان جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا ایک تفویض شدہ اختیار ہے. یہ اللہ کو جواب دیں, میرے اللہ کو جواب دیں. اللہ ہی انشاءاللہ انصاف کرتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہوتا ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جو ہے کیس ختم ہو جائے. کوثر صاحب, اکثر فیصلے جو ہے محفوظ ہونے کے بعد جو ہے سنانے میں بڑی تاخیر کی جاتی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو بھی جو ہے فیصلہ محفوظ کر کے بہت نچلے تہہ خانے میں رکھ دیا جائے گا؟ میں نے یہ جو کواشمنٹ کی پٹیشن لگوائی ہے, میں نے ریکویسٹ کر کے انہوں نے پذیرائی کی. مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے, میں نے کہا جی 17 کو اس نے رکھا ہوا ہے, بلڈوز کر رہے ہیں, دلاور والا کام ہم سے نہ کروائیں. آپ نے وہ مذاق ہوا تھا, دلاور نے جو 3 سال سزا کی تھی وہ آج آپ پر بھی حرف آ رہا ہے اور عدالتی نظام پر سارے حرف آ رہا ہے. تو آپ مہربانی کریں کہ یہ نہ ہو کہ آپ پینڈنگ رکھیں وہاں, وہ بلڈوز کر کے کر دے. 17 کو اس نے فرض جرم کے لیے رکھا ہے, آپ پہلے رکھیں. آج میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اس بات پر, انہوں نے پٹیشن میری ایک دن پہلے رکھی 16 کو, بیل پہلے ہی سے لگی ہوئی تھی جس کو سلمان صفدر کر رہے ہیں. چنانچہ آج وہ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تک بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ کرو بحث. اور کیا میں وکلاء کے خلاف میں نے کبھی بات نہیں کی ہے, لیکن انہوں نے جتنا وقت وہ ضائع کر سکتے تھے پہلے جب میں نے شروع کی تو کہا جی جواب دینا ہے, ہمیں تاریخ چاہیے, وقت چاہیے. اس پر میں نے مخالفت کی, تو شدید مخالفت کی, تو جج صاحب نے کہا چلیں آپ کو سنتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایسا کیا ہوا